إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے جو ہمارا خالق، رازق، مالک اور مختار کل ہے. اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے کسی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی کرتا ہے. کائنات کی ہر چیز اسی کے تابع ہے، اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہیں. اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. صبح شام چلتے پھرتے ہم اپنے رب کی بزرگی اور اس کی بڑائی ہم کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی جتنی بھی ہم بیان کریں وہ ہمارے لیے ناکافی، نامکمل ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنی برتری کے تعلق سے، اپنی بزرگی کے تعلق سے خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اگر
کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں سارے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنا لیا جائے، جتنے بھی سمندر، ندیاں، تالاب ہیں سب کو سیاہی یعنی انک بنا کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی بزرگی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے تالاب، ساری ندیاں، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم مسلمان، ہم اللہ کے بندے، ہم اپنے رب کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی تسبیح و تحلیل صبح و شام ہم کرتے رہیں۔ اللہ کی بڑائی اور اس کی بزرگی کے بعد درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، تاجدار مدینہ، آمینہ کے لال، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، امام الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، انسانی زندگی میں کبھی خوشی، کبھی اس کی زندگی میں کبھی غم کے پہاڑ اس کی زندگیوں میں آتے ہیں، کبھی انسان خوشحال زندگی بسر کرتا ہے تو کبھی انسان کی زندگی میں دکھ، درد، پریشانیاں، ہر قسم کی مصیبتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کو آزمانے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں، اس کے امتحان میں ہم کو کامیاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں ہم کو پوری طرح اترنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں ہم کو کیسے پوری اترنا ہے، کیسے ہم کو اللہ رب العالمین کے امتحان میں ہم کو کامیاب ہونا ہے، آج اس جمعہ کے اندر میں وہی باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم جانتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج دنیا بھر میں جہاں بھی ہم نظر دوڑا کر دیکھیں، آج مسلم قوم کی جو حالت ہے، جس خوف کے تحت وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن مصیبتوں میں، جن پریشانی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں مختلف طریقوں سے آزماؤں گا۔ اب اللہ رب العالمین، ہم دیکھتے ہیں کبھی اللہ رب العالمین ہماری تجارتوں کو نقصان پہنچا کر کے اللہ ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین بارش نہ برسا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہم کو اولاد نہ دے کر کے ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین قرض کے تلے ہم کو دبا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے آزماتا ہے، ایسے ظالم حکمرانوں کو جو ہم پر کبھی رحم کرنے والے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہم پر مسلط کر کے آزماتا ہے۔ اب ایسے آزمائشوں میں ہم اللہ رب العالمین سے کیسے مدد کریں، کیسے مدد طلب کریں گے، کیسے مدد مانگیں اللہ رب العالمین سے؟ آج کے اس جمعہ کا یہی عنوان ہے کہ ہم اپنے رب سے کیسے مدد مانگیں، کیسے مدد مانگیں۔ تو مدد مانگنے کے ذرائع بہت سارے ہیں، اللہ رب العالمین نے اللہ سے مدد مانگنے کے بہت سارے طریقے، بہت سارے اصول اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، لیکن جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو اصول اللہ رب العالمین ہم کو بتلا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے، اپنے فرما اور بردار، اپنے محبوب بندوں سے مخاطب ہو کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو جو اپنے رب پر کامل یقین اور کامل بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، ظالم حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اپنے رب سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کرتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے۔ تو یہاں دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تو مصیبتوں اور پریشانیوں پر اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جو بھی حالتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں،
کبھی اللہ رب العالمین ہمیں دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اس دولت کو ہم سے چھین کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہم کو اولاد سے محروم کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اولاد دے کر کے ان کی نافرمانیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین ہماری کھیتیوں کو سکھا کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی بارش نہ برسا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو آزماتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مومن کا یہ ایمان، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو آزما رہا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو زندگیوں میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آزمائش ہے۔ یہ سمجھ کر، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر، بھروسہ رکھ کر کے جو انسان صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بالصبر والصلاۃ، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت صبر کرنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض سنتوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ کثرت سجود جو ہے ایک بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور جو انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایسے انسان کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیں، اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت ان کی مدد میں لگا رہتا ہے، ان پر اپنی رحمت، اپنی خصوصیت اللہ رب العالمین ان پر نازل فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ آزمائش کا سلسلہ ہم پر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے جب سب سے پہلے آدم اور حوا کو پیدا فرمایا، آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں رکھا اللہ رب العالمین، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم اور حوا علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کی، اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیے۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو نعمت جنت کی شکل میں ان کو دی تھی، اس جنت سے اللہ رب العالمین نکال کر کے زمین کے اندر پھینک دیا۔ دونوں کو الگ کر کے اللہ رب العالمین نے آزمایا انہیں۔ یاد رکھیں، آزمائشیں، اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی کب آتی ہے؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کوئی بھی مصیبت تمہیں آتی ہے، کوئی بھی پریشانی تمہیں آتی ہے، اس مصیبت کا کارن تمہارے کارنامے، تمہارے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جس کے سبب مصیبتیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور کہا کہ جنت میں کھاؤ پیو، تم جو چاہے کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ کیا ہوا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور جا کر کے اس درخت کا پھل کھا لیے، اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ تو کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ ان کو اس جنت سے نکال کر زمین میں پھینک دیا۔ اب آدم اور حوا کو جب احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ جو مصیبت، یہ جو پریشانیاں آئی ہیں ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے، ہماری نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، آدمی کو مصیبتوں پر، پریشانیوں پر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں مصیبتیں آئی ہیں، کیوں پریشانی آئی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، مصیبت کیوں نہیں آئی وہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی ذات سے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کی ذات کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی تمہاری زندگی میں آتی ہے تو اس مصیبت، اس پریشانی کا سبب تم خود ہوتے ہو، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے ایسے کام جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہوتا ہو۔ تو یہ سوچنا چاہیے، یہ جائزہ لینا چاہیے، یہ جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، یہ جو پریشانیاں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں جو ہم پر آئی ہیں، کہیں اس کے پیچھے ہماری نافرمانی یا غلط کام تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو احساس ہو جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں میری فلاں غلطی کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
وہ بھی ہم کو تعلیم قرآن مجید کے اندر ملتی ہے۔ یاد رکھیں جب آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یاد رکھیں آدم اور حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، آدم کو نہیں بھائی ہمارے باپ، حوا کو نہیں ہماری ماں، جب ان سے غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یاد رکھیں جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس غلطی کی معافی اپنے رب سے مانگنا چاہیے، جیسے آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا۔ جب آدم اور حوا کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی سبب اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت سے نکال کر کے پھینک دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فتاب علیہ، تو انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کیا، معافی مانگی اللہ سے اپنی غلطی کی۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے معافی مانگی اللہ سے، تو اللہ نے ان کی گناہ، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا، اور ان کے توبہ قبول کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں پھر وہ عزت والا مقام عطا فرمایا۔ یاد رکھیں غلطیوں کے بعد اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ قرآن مجید سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں، رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے میری قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم نافرمانیوں میں مبتلا ہو، تم گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا میری قوم کے لوگوں کو اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں ہے، توبہ و استغفار کرنے کے بڑے سارے فائدے ہیں۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ایسے چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اگر آپ کے علاقوں میں بارش نہیں ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ فائدہ مند بارش نازل فرمائے گا۔ اگر بارش کی شکایت ہے تمہیں، تو تمہارے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دار رحمت والی بارش اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین تمہاری کھیتیوں میں، تمہاری ندیوں میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا۔ توبہ استغفار کرنے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ تو یہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں پر احساس، شرمندہ ہونا چاہیے، اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کر کے اگر کوئی انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگوں میں ایک عام سی بات ہو گئی ہے، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ چلو آگے چل توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ و استغفار کرنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ اپنی زندگی میں اس گناہ کو، اس غلطی کو معاف نہیں کروں گا۔ ایسا توبہ و استغفار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلط کام ہونا یہ انسانی فطرت کے اندر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں، جب ہم کو احساس ہے کہ ہم نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، جب ہم کو معلوم ہے کہ ہم گناہ اور غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور پسندیدہ بندہ کون ہے؟ کیا وہ جو گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجود گناہ پر گناہ کرتا رہے، یا وہ انسان جو گناہ کو گناہ سمجھ کر فوراً اس سے توبہ کرتا ہے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد خطا کار ہے، فطری ہے، فطرت میں ہے ان کے گناہ کرنا، ان سے نافرمانی کے کام ہونا، ان سے غلط کام ہونا فطرت میں ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز، آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے، سنت اور نوافل کی دور کی بات، فرض نماز کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں،
کلمہ گو ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت ہم پر کیسے آئے گی؟ اللہ ہماری مدد کیسے فرمائے گا؟ یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں، جو مختلف قسم کی بیماریاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، یا اللہ رب العالمین جو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ہم کو جو آزما رہا ہے، یہ کیسے دور ہوگی؟ ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نمازوں کو پڑھو، نمازوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نمازوں کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ہمیشہ مدد کرتے رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ، اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں، یہ سوچیں کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کی مدد کروں، دوسروں کے کام آؤں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہے، ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کی مدد کروں، میں اپنی ذات سے دوسروں کی مدد کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، یعنی میں جب تک دوسروں کی مدد کرتا رہوں گا اللہ میری مدد کرتا رہے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر، ایک دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھ کر مدد تو کرنا تو دور کی بات، اس کو اچھی باتیں یا تسلی کی باتیں تک نہیں ہم لوگ بولتے۔ یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے، پیسوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے یا اچھی اور بھلی باتیں کر کے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے خاطر، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ذات سے جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج حالات ایسے ہیں، آج لوگ مختلف قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کی تجارت ٹھپ پڑ چکی ہے، کوئی بے روزگار اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی پریشانیوں ان کی مصیبتوں میں شریک ہو کر ان کی مصیبتوں کو اور پریشانی کو دور کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جو انسان دنیا کے اندر کسی کے تکلیف کو دور کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی ایک انسان کی مصیبت کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کے لیے دور کر دیتا ہے۔ کیا ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، دکھ درد کو دور کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کی مصیبتیں ہم سے دور ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کی جو تکالیف ہے وہ ہم سے دور ہوں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنے بھائیوں کی، اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کریں، ان کی مصیبتوں کو دور کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی مدد مانگنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو، ایک دوسرے کی دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا، جب اللہ رب العالمین جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین دونوں کے درمیان بات کرائے گا، یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان اللہ بات کرائے گا۔ جنت والے جہنم والوں کو دیکھ کر سوال کریں گے، دیکھ کر پہچانیں گے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟ تو جہنم میں جانے والے پہلا جواب کیا دیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ اللہ کی مدد کے لیے، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ صبر کریں اور دوسرا نمازوں کی پابندی کریں۔ تو کل قیامت کے دن جہنمیوں کا جواب بھی یہی ہوگا،
جب جنتی ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر لایا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو، بے بس لاچار مجبور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی مدد نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ بھوکا تھا ہمارے سامنے، پیاسا انسان تھا ہمارے سامنے، ایک ضرورت مند انسان ہمارے سامنے تھا، ہم نے اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو، اس کی ضرورت کو ہم نے دور نہیں کیا، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر آئے۔ اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ آج ہمارے اندر بہت مشہور ہے، عام سی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمیوں کی صفات میں سے ایک صفت کہ ہم بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار کی باتیں کرتے تھے، یعنی کام نہ آنے والی باتیں، گفتگو چوراہوں پر، کٹوں پر، روڈوں میں، رستوں میں کھڑے ہو کر اس کی باتیں، اس کی باتیں، بیکار کی باتیں، یعنی جس سے دنیا اور آخرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے جہنمی جواب دے رہے ہیں جنتیوں کو، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو، لاچار مجبور لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مدد نہیں کرتے تھے، تیسری بات بیکار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم بیکار کی باتیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن انسان اسی انسان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ اسی لیے دوستی کرتے ہیں آپ تو نیک لوگوں سے، نمازی لوگوں سے دوستی کریں، آپ کے تعلقات ہوں اچھے اخلاق والے دیندار لوگوں سے، آپ کے تعلقات ہونا چاہیے، ورنہ برے لوگوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ، غلط کام کرنے والوں لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی رہے گی تو کل قیامت کے دن آپ کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اسی لیے دوستی کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اچھے لوگوں سے، نیک توحید پرست لوگوں سے، نمازی لوگوں سے آپ دوستی کریں، یہ بھی اللہ کی مدد مانگنے کا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں جو انسان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، دوسرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آزماؤں گا، میں میرے بندوں کو، میرے مومن بندوں کو، میرے ایمان والے بندوں کو میں آزماؤں گا، میں اپنے محبوب بندوں کو آزماؤں گا مختلف چیزوں کے ذریعے سے، بشیء مختلف چیزوں کے ذریعے سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر کے ذریعے سے، ڈر بولے تو کس چیز کا؟ ظالموں کا، دشمنوں کا، یا تجارت میں نقصان کا ڈر، اولاد کے نافرمان ہونے کا ڈر، مختلف قسم کے ڈر کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو آزمائے گا۔ والجوع بھوک کے ذریعے اللہ رب العالمین آزمائے گا، جیسے ہم دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے سے لوگ ترس رہے ہیں، تجارت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اللہ کی آزمائش ہے۔ من الجوع ونقص من الاموال، مالوں میں کم کر کے، والانفس، اپنے کسی چہیتے انسان کو اللہ رب العالمین موت دے کر بھی آزما سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ ان ساری چیزوں پر جو انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دو۔ جو لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مختلف قسم کی بیماریوں میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، صبر کرتے ہوئے نمازوں کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے جو انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے صبر کرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لامر المؤمن، ایک مومن کی شان بڑی عجیب ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ وہ کیسے؟ ان اصابتہ سرا شکرا، جب کوئی خوشی اس کو نصیب ہوتی ہے، جب کوئی نعمت اس کو حاصل ہوتی ہے، جب کوئی خوشحالی اس کی زندگی میں آتی ہے، تو وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، ناشکرا نہیں ہوتا، شکرا، اللہ کی ان نعمتوں پر، اللہ کے ان احسانات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک مومن جب کوئی نعمت اس کو ملتی ہے، جب کوئی خوشحال زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے، تو وہ اس کا شکر اللہ کا، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ بندہ۔ اور دوسرا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَا، جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شکوے شکایت نہیں کرتا، غیروں کے دربار پر نہیں جاتا، غیروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، غیروں کے سامنے جا کر اپنے سروں کو نہیں جھکاتا، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ تو یہ مومن خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی دکھ، درد، پریشانی، بیماری اس کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے
تو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ تو یاد رکھیں محترم حاضرین، آج کے حالات کی مناسبت سے، آج جن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں، خاص کر امت مسلمہ، ایسے میں امت مسلمہ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر کی جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر کی جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں، اس کو دور کرتے ہوئے ہمارا تعلق اللہ سے رکھنے کی کوشش کریں، مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو حالتیں ہم پر آئی ہیں یہ وقتی چیز ہیں، اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں آج ہمارے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، لیکن نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے، نمازوں کی پابندی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے تعلق سے ہوگا، اس لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ یاد رکھیں سب سے افضل عمل نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے۔ نماز کو وقت چکا کر ادا کرنا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔ 5 وقت مؤذن آپ کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیابی ہے اصل۔ نمازوں کو پڑھنے سے ہماری زندگیوں میں کامیابی، ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھیں، نماز یہ ایسی عبادت ہے جو ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی گندگی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو غلط اخلاق سے، غلط چیزوں سے، برائی سے، غلط چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں نمازوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے اتنی سخت وعید بتائی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی میرے دل میں ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کو مصلی میں نماز پڑھانے کے لیے بھیجوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو لوگ نماز کے لیے اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ بڑی سخت وعید آئی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اور ایک بات اس سے ہٹ کر یاد رکھیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں نیا سال ہے، اس نئے سال کے تعلق سے یہ ایک ضمنی بات ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نئے سال کی مبارکبادی دینا یا مبارکبادی پیش کرنا یہ غیر شرعی ہے، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ نئے سال کی مبارکبادی دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر غیروں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، گویا وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بڑا افسوس ہوتا ہے، مسلمانوں میں سے اکثر طبقہ، مسلمان نوجوانوں کا اکثر طبقہ اس چیز کو پھیلا رہا ہے، عام کر رہا ہے، ایک دوسرے کو وشز بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیں برائی کرنا، برائی کو پھیلانا، برائی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا۔ ہم کو ایک کوشش کرنا چاہیے اس طرح کے تہواروں میں، اس طرح کے رسم و رواج میں، غلط چیزوں میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں۔ اگر ہم اس طرح کی برائیوں کو پھیلائیں گے، اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کو فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم برائی کے اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ محترم حاضرین، ہم یہ کوشش کریں ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے مسلم بھائیوں کو اس بات کی تعلیم دیں، انہیں سمجھائیں کہ اس طرح کے پیغامات بھیجنا یا اس طرح کے پیغامات کو عام کرنا یہ غیر شرعی ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں، صبر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان پر صبر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الہ رب العالمین جو ہمیں قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا غائبانہ انتظام عطا فرمائے۔ الہ رب العالمین جو ہمیں مجبور ہیں، لاچار ہیں، الہ رب العالمین تو ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ الہ رب العالمین جو ہمارے مرحومین دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار
جس کسی کا بھی انتقال ہو چکا ہے الہ رب العالمین تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، الہ رب العالمین تو انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے، الہ رب العالمین ان کے قبروں میں نور عطا فرما، الہ رب العالمین تو ان کی قبر میں جنت کا بچھونا اور جنت کی کھڑکیاں کھول دے، الہ رب العالمین انہیں کل قیامت کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہ رب العالمین ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن مصیبتوں، جن پریشانیوں، جن وباؤں سے گزر رہے ہیں، الہ رب العالمین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے اللہ تو محفوظ اور سلامت رکھ، آمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب والحمد للہ رب العالمین۔